45 سال یوکے میں گزارنے کے بعد یہ امیر ترین خاتون آج یوکے کے ایک فلیٹ میں اکیلی تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ دولت بھی اس کے پاس ہے، کئی پراپرٹیز کی مالک یہ آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اکیلی زندگی گزار رہی ہے۔ 3 بچے ہیں، ایک بیٹی آسٹریلیا، ایک بیٹا لندن میں اور دوسرا بیٹا جو کہ امریکہ میں موجود ہے۔ 3 بچے جن کو پراپرٹی کی لالچ بھی نہیں کہ ہماری ماں اتنی امیر ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود نہ بچے اس ماں کے پاس آتے ہیں اور نہ ماں اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہے۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اس میں اہم لیسن موجود ہے۔ جناب علی 72 سال کی زینب احمد صاحبہ جو کہ اس وقت یوکے کے شہر برمنگم کے ایک فلیٹ میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہوا کیا؟ آج سے 45 سال قبل زینب اور اس کے ہسبینڈ پاکستان سے برطانیہ گئے۔ پاکستان سے برطانیہ جانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے دن رات محنت کی۔ محنت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں ہزاروں پاؤنڈز کما لیں، پھر اپنی زندگی کو حسین بنا لیں۔ شروع میں جا کر تو زینب نے خود کلیننگ کا کام کیا، شوہر نے کیمیکل فیکٹری میں کام کیا۔ زینب نے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے نکلنا اور شام گئے واپسی ہونی، یوں یہ دونوں میاں بیوی محنت کرتے رہے۔ کوئی 2 سے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ بیٹا آنے کے بعد بیٹے کی طرف رجحان کم، لیکن دونوں میاں بیوی کا رجحان کس کی طرف تھا کہ دولت کما لیں، زندگی بنا لیں، پیسہ باپ ہے، پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ ہوگا تو دنیا ہماری آؤ بھگت کرے گی۔ بالکل، پیسہ آنے کے بعد دنیا نے آؤ بھگت کی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئیں۔ جناب علی ایک بیٹا پیدا ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسری اولاد پیدا ہوئی بیٹی، 2 بیٹے اور ایک بیٹی زینب کی اور اکرم کی۔ اکرم اور زینب بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی محنت کا جو ایک ٹائم تھا، یعنی 8 گھنٹے اگر پہلے کام کرتے تھے، پھر دورانیہ 16 گھنٹے کر لیا کہ ہم نے خوب پیسہ کمانا ہے، عیاشیوں والی زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دینا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے کہ جیسے ہم نے پیسہ کمایا اسی طرح تم بھی پیسہ کماؤ۔ بیٹی نے بھی پڑھائی کا آغاز کر دیا، بیٹے نے بھی پڑھائی کا آغاز کر دیا، دوسرے بیٹے نے بھی پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ جناب علی ایک بیٹے نے خواہش کی کہ ماں جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ماں کہنے لگی ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ تھوڑے بہت پیسے کماؤ گے، جیسے ہم نے پیسہ کمایا اس طرح پیسے کماؤ، زندگی کے مزے ہی ایسے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی جناب علی محنت کا آغاز ایک نے کلیننگ سے، ایک نے کیمیکل فیکٹری سے کیا۔ کرتے کرتے ایک وقت گزرنے کے بعد دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے یوکے کے شہر برمنگم میں ایک ٹک شاپ خرید لی۔ وہ پہلی ان کی پراپرٹی تھی جو وہاں خریدی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دولت کو یہ اس طرح ملٹی پلائی کرتے رہے، ایک پراپرٹی خرید، دوسری خرید، ایک ریسٹورنٹ بنا لیا، یعنی کل ملا کر 45 سال کے عرصے میں دونوں میاں بیوی نے کوئی 15 کے قریب یوکے میں پراپرٹیز خرید رکھی تھی۔ پاکستان جب بھی آنا ریڈ کارپٹس بچھائے جاتے تھے ان کے علاقے میں کہ جناب علی اکرم صاحب آئے ہیں، زینب صاحبہ آئی ہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی پیسہ آ کر نچھاور بھی کرتے تھے اور لوگ ان کی آؤ بھگت بھی کیا کرتے تھے۔ خواہش ان کی صرف یہ تھی کہ ہماری آؤ بھگت ہو، اور اس آؤ بھگت کو کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ دولت حاصل کر لی، مقام حاصل کر لیا، عزت حاصل کر لی، شہرت حاصل کر لی، ہر چیز حاصل کر لی۔ اگر نہیں حاصل کیا تو یہ حاصل نہیں کیا کہ ہم نے اولاد کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر بیٹا ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر بننے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دولت کو ملٹی پلائی کرو۔ دولت تو ہے لیکن اس کو تم نے بڑھانا ہے۔ بیٹی نے اگر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس کو یہ کہہ دیا تم بھی اس دولت کو ملٹی پلائی کرو۔ دوسرے بیٹے نے بھی اگر کوئی بات کی تو اس کو بھی یہی پیغام ملا، جواب ملا کہ اس دولت کو ملٹی پلائی کرو، بجائے اس کے اس کمائی گئی دولت کو بیٹھ کر چادر اور 4 دیواری میں عزت کے ساتھ کھانے کے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی اولاد پر یہی زور ڈالتے رہے، جو ہم نے کمایا تم لوگوں نے اس کو 2 گنا 3 گنا کرنا ہے۔ جناب علی یوں ہی آج سے 6 سال قبل اکرم صاحب کا یوکے میں انتقال ہو گیا۔ دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے تو ہاسپٹل میں یہ موجود تھے۔ بیوی ہاسپٹل بیٹھی، یعنی زینب صاحبہ ہاسپٹل بیٹھی ہی اپنے خاوند کے سامنے پراپرٹیز کا حساب کر رہی ہے کہ میں نے یہ خریدنا ہے۔ خاوند بھی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے خرید لینا، لیکن زینب ایک بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، جو غلطی میں نے کی تم میرے جانے کے بعد یہ غلطی نہ دہرانا، اولاد پر توجہ دینا، اولاد جو چاہے اس کی خواہش کو پورا کرنا، اولاد سے محبت سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا، ورنہ اس وقت بستر مرگ پر رہتے ہوئے میرے پاس دولت تو ہے، سب کچھ ہے، بے شک اولاد میرے ساتھ پیار کر رہی ہے، اولاد میرا خیال رکھ رہی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ میں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا صرف دولت کمانے میں لگا دیا، اپنی اولاد پر فوکس نہیں کیا۔ یعنی اولاد کو یہ فیل ہونے نہیں دیا کہ ہم آپ لوگوں کے سر پر ہیں۔ ایک ہی بات ان کے دماغ میں جب بھی پاس بیٹھنا،
یہی کرنی، دولت کمانی ہے، پراپرٹی کو ملٹی پلائی کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا اس کو سنبھال کر رکھنا ہے اور بڑی عزت کی زندگی گزارنی ہے. 6 سال قبل جب اکرم صاحب کا انتقال ہو گیا، اکرم صاحب دنیا سے تو چلے گئے لیکن دولت اتنی چھوڑ کے گئے کہ اگر وہ اولاد آرام سے سکون سے بیٹھ کر کھاتی تو زندگی بھر ایک بڑی بہترین لائف گزار سکتی تھی. اب یہاں پر ہم اولاد کو برا بلا اس لیے نہیں کہہ سکتے، اولاد کا اس دولت پر حق ہی نہیں تھا. جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ماں نے ہر چیز جو کہ اپنے نام کر رکھی تھی اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ چیزیں میرے نام رہیں گی، تم لوگوں نے ان کو بڑھانا ہے. یعنی شوہر کے چلے جانے کے بعد بھی زینب کے اندر جو دولت کی ہوس تھی، کمائی کی ہوس تھی کہ بس چیزوں کو بڑھاتے جاؤ، پراپرٹیز بناتے جاؤ. ہوا کیا جناب علی؟ سب سے پہلا دھچکا زینب کو یہ لگا کہ اولاد جب اپنی ماں کے اپنے باپ کے استانوں سے تنگ آ چکی تھی، سب سے پہلے بیٹی نے آسٹریلیا شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا. تعلیم مکمل کی اولاد نے باپ کے پیسے پر، ماں کے پیسے پر، لیکن کیا تھا کہ اس دولت کو رولنگ کرنے کی اولاد کو اجازت نہیں تھی. سب سے پہلے بیٹی آسٹریلیا شفٹ ہو گئی. بیٹے نے جناب علی یو کے کا شہر برمنگم چھوڑ کر لندن شفٹ ہو گیا. دوسرا بیٹا جو کہ یو ایس اے میں شفٹ ہو گیا. یوں یہ زینب کی عمر تقریباً کوئی 72 سال کے قریب ہو چکی تھی. اب گھر میں مال و دولت بھی تھی، شہانہ زندگی بھی تھی، لیکن کیا نہیں تھا کہ اس گھر میں رونق ختم ہو چکی تھی. اس گھر میں اولاد، اس گھر میں بیٹی چھوڑ کر جا چکی تھی ماں کو کہ ہم تو جو بات کرنا بھی چاہیں تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہم خود ہاتھ پاؤں مارے. ہمارا تو کسی چیز پر حق ہے ہی نہیں. اگر کچھ مانگ بھی لیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے دیا ہی کیا ہے، کچھ لا کر دو پھر تمہیں کچھ دیا جائے گا. اب اولادوں نے تو اپنا اپنا راستہ اختیار کر لیا، لیکن یہ زینب آج اکیلی ایک فلیٹ میں زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہے؟ اگر شاہانہ گھر میں رہ بھی رہی تھی تو اس شاہانہ گھر میں رہ کر کیسے زندگی بسر کرتی؟ کون اس کی آؤ بھگت کرتا؟ کون اس کا خیال رکھتا؟ مال و دولت تھی، نوکر وغیرہ رکھ سکتی تھی، لیکن پھر فلیٹ میں شفٹ کیوں ہو گئی؟ ہوا کیا؟ جب اولاد چھوڑ کر چلی گئی تو زینب گھر میں موجود تھی. واش روم گئی، واش روم میں کہیں پاؤں پھسل گیا، ہڈی فریکچر ہو گئی. یوں جناب علی 2 سے 3 گھنٹے زینب اپنے واش روم میں ہی پڑی رہی. پھر کوشش کر کے کسی طریقے سے موبائل تک پہنچی اور پھر ایمبولینس کو کال کی. ایمبولینس گھر آئی اور اس زینب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جہاں زینب کا علاج ہوا. اس سے پہلے بیٹوں نے کیا کیا، بیٹی نے کیا کیا؟ اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیا، جو کہ غلطی ہے. ماں باپ چاہے لاکھ غلط ہوں لیکن اولاد اگر اپنے والدین سے کنارہ اختیار کر لے تو وہ غلط ہے. جناب علی دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، بلاک کر دیا. بیٹی نے بھی یہی عمل کیا اور یہ خاتون اکیلی برمنگم کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھی. پھر اس کے بعد وہ گھر، وہ پراپرٹیز، وہ ریسٹورنٹ کیا کرنے جب کوئی کھانے والا ہی نہیں؟ اکیلی خاتون نے اتنا کچھ کھا پی کر کیا کرنا ہے؟ جب علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گئی، تو پھر جناب علی ایک کونسل خانے کے فلیٹ میں یہ خاتون شفٹ ہو گئی. آج بھی کھانا پینا سب کچھ اس کی جیب سے ہے، خود کھاتی پیتی ہے، لیکن کوئی پاس بیٹھ کر کھلانے والا نہیں ہے. یعنی نوکر وغیرہ تو رکھ لی ہوں گے، نہ اولاد موجود ہے، نہ کوئی رشتہ دار موجود ہے. پچھتاوا اس چیز کا ہے زندگی بھر اولاد کو صرف یہی سکھایا کہ دولت کو ملٹی پلائی کرنا ہے، وگرنہ اس معاشرے میں نہ رہنے کی آپ کو اجازت ہے، نہ ہم آپ کو برداشت کریں گے. پھر اولاد اتنی جلدی اس دولت کو کیا ملٹی پلائی کرتی یا کس طرح بڑھاتی؟ جس دولت کو کمانے میں، بنانے میں اس خاتون کو اپنے خاوند کے ساتھ مل کر تقریباً کوئی 40 سے 50 سال لگے اور اپنی اولاد سے یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ چند سالوں میں اولاد ہمارے لیے ایسی دولت لا کر کھڑی کرے. ایک طرف اکرم دنیا سے چلا گیا اور پھر زینب کا جو حال ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. جناب علی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.